بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراة والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام ان الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی خاص عنایت سے سورہ بقرہ کی تکمیل ہوئی۔ آج ہم سورہ آل عمران کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سورہ آل عمران یہ بھی مدنی صورت ہے، اور ابتدا میں نے عرض کیا تھا سورہ مکی اور مدنی کی تعریف کہ ہجرت سے پہلے جتنا بھی قرآن پاک نازل ہوا وہ سب مکی ہے، چاہے وہ مکہ شہر کے اندر نازل ہوا یا مکہ کے باہر کسی حضور کے سفر میں نازل ہوا، اور جو ہجرت مکہ کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد جو قرآن نازل ہوا وہ مدنی ہے، چاہے مدینہ شہر کے اندر نازل ہوا، چاہے کسی سفر کسی جنگ کے دوران نازل ہوا، وہ مدنی ہے۔ سورت آل عمران اور پچھلی سورت بقرہ، ان دونوں کے متعلق بھی احادیث آئی ہیں۔ ان دونوں کی مشترکہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرأوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامہ شفیعا لأصحابہ۔ حضور نے فرمایا قرآن کی تلاوت کیا کرو، قیامت کے دن قرآن جب آئے گا تو یہ شفیع ہوگا، شفیعا یہ سفارش کرنے والا، شفاعت کرنے والا ہوگا۔ کس کے لیے؟ لأصحابہ، اپنے پڑھنے والوں کے لیے۔ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا۔ اور ساتھ فرمایا اقرأوا الزہراوین، دو روشنی، دو نور والی چیزوں کو پڑھا کرو، سورۃ البقرہ و سورۃ آل عمران۔ فرمایا سورہ بقرہ اور سورۃ آل عمران کو پڑھا کرو، یہ نور والی دو صورتیں ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا جب قرآن رب کی بارگاہ میں قیامت کے دن پیش ہوگا تو یہ دو صورتیں قرآن پاک کے آگے آگے ہوں گی، یہ دونوں صورتیں قرآن پاک کے آگے آگے ہوں گی۔ فرمایا ان دو صورتوں کو پڑھو، یہ روشنی والی صورتیں ہیں۔ یاتی یعنی یوم القیامہ کأنہما غمامتان او غیایتان او کأنہما فرقان فی طیر من صواف یحاجان عن اصحابہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب یہ دو صورتیں آگے آگے ہوں گی قرآن پاک کے تو ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ فرمایا کأنہما غمامتان، یہ دو صورتیں ایسے ہوں گی جیسے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ او غیایتان، غیایتان کا معنی بھی بادل ہے، لیکن غیایتان کا معنی ہے سیاہ کالے بادل۔ یا یہ صورتیں ہوں گی جیسے پرندوں کی دو کتاریں ہوتی ہیں، اس طرح دو صورتیں ہوں گی، اور یہ کریں گی کیا؟ فرمایا یحاجان عن اصحابہ، اپنے پڑھنے والوں کے متعلق رب کی بارگاہ میں مقدمہ لڑیں گی، رب کی بارگاہ میں مقدمہ لڑیں گی، ان کی سفارش کرائیں گی۔
اپنے پڑھنے والوں کے لیے، جیسے اس پچھلی صورت کے اختتام پر حدیث پاک عرض کی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کی تلاوت باعث برکت اور سورۃ بقرہ کو نہ پڑھنا باعث حسرت ہے۔ اور اسی صورت کی ابتدا کی آیات جو ہیں، آج ہم ابتدائی آیات پڑھ رہے ہیں سورۃ آل عمران کی، تو سورۃ بقرہ کے اندر بھی یہ آیت آئی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ مشہور آیت الکرسی، اس کے ابتدائی الفاظ بھی یہی ہیں، اور اس صورت کے اندر بھی ابتدائی الفاظ یہی آ رہے ہیں۔ اور پہلا جو جملہ ہے الف لام میم، یہ سورۃ بقرہ کی ابتدا میں اس کی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، متشابہات میں سے ہیں، ان کا علم اللہ جانتا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ ان حروف کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے کوئی خاص راز کی باتیں کی ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی الہ الا ہوا مگر وہی، مگر وہ اللہ الہ ہے، الحی خود زندہ ہے، القیوم اوروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ اب ایک حدیث پاک میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اسم العظم فی ثلاث سور، اسم اعظم 3 صورتوں کے اندر ہے۔ فی سورۃ البقرہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وفی سورۃ آل عمران الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وفی طٰہٰ وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ تینوں صورتوں کے اندر یہ ایک ہی قسم کے یہ الفاظ آئے ہیں، حی القیوم، حی القیوم۔ یہ اسم اعظم، اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ ویسے میں نے پیچھے بھی عرض کیا تھا کہ اسم اعظم بزرگان دین کے مشاہدات یا ان کے اوراد وظائف کے اندر جس بھی اللہ رب العزت کے اسم گرامی کا ان نے زیادہ ذکر کیا، اللہ نے اسی کی برکت سے ہی ان کو مالا مال کر دیا، وہی ان کے لیے اسم اعظم بن گیا۔ لیکن ان کا حی القیوم کا ذکر احادیث میں آیا، اور جیسے پیچھے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جب آپ نے اعلان کیا تھا کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت یہاں اس کے پہنچنے سے پہلے لائے، تو جنات نے کہا تھا کہ ہم آپ کا تخت محفل ختم ہونے سے پہلے لائیں گے، فرمایا نہیں، اس سے پہلے چاہیے۔ تو حضرت آصف بن برقیہ یا برقیہ، 2 طرح لفظ آتا ہے، انہوں نے عرض کیا کہ میں آنکھ جھپکنے سے پہلے لے کر آؤں گا۔ وہ پھر لے کر آئے تو اس جگہ پر مفسرین نے لکھا ہے وہ کیسے لے کر آئے، انہوں نے اسی اللہ کے اسم اعظم کا وظیفہ کیا تھا۔ انہوں نے اپنی سریانی زبان کے اندر یہ لفظ بولے تھے احیا اشراحیہ، ان کا عربی کے اندر معنی بنتا ہے الحی القیوم۔ صرف یہ پکارے تو وہ تخت سامنے حاضر تھا، 1 مہینے کی مسافت پر جو تخت تھا اس کو صرف اتنا جملہ کہنے سے وہ تخت سامنے حاضر کر دیا۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اس اللہ نے آپ پر کتاب نازل کی جو سچی ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدیہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ اور اسی نے تورات کو بھی نازل کیا، انجیل کو بھی نازل کیا، من قبل قرآن سے پہلے، ہدی للناس لوگوں کی ہدایت کے لیے، وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ اور اللہ نے فرقان نازل کیا ہے۔ فرقان سے یا تو قرآن پاک ہی مراد ہے یا فرقان سے مفسرین فرماتے ہیں معجزات مراد ہیں۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جن نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، لہم عذاب شدید ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے، واللہ عزیز اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، ذو انتقام اور انتقام لینے والا ہے۔
ان اللہ لا یخفا، بے شک اللہ تبارک و تعالی، لا یخفا علیہ، اس پر مخفی نہیں ہے، شیئن کوئی بھی چیز، فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین کے اندر کوئی مخفی ہے نہ آسمانوں کے اندر کوئی مخفی ہے۔ زمین کے اندر کوئی پہاڑوں کی تہہ کے اندر چھپا ہوا کیڑا ہے تو وہ بھی اللہ کی نگاہ کے سامنے ہے۔ کوئی سمندر کی گہرائی کے اندر چھوٹے سے چھوٹا کوئی تیرنے والا کوئی کیڑا مکوڑا ہے، وہ بھی اللہ کی نگاہ شان قدرت کے سامنے ہے۔ کائنات کے ہر شے رب تعالیٰ کے سامنے ہے۔ هو الذی یصورکم، وہی اللہ ہے جو تمہاری شکل بناتا ہے، تمہاری صورت بناتا ہے، فی الارحام، تمہاری ماؤں کے رحموں کے اندر، کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے وہ تمہاری صورت بناتا ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہ ہے، وہ الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ العزیز الحکیم، غالب حکمت والا ہے۔ اب ان آیات کا شان نزول سماعت کریں۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر البیان کے اندر ان کا شان نزول یہ بیان کیا ہے کہ عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ خدا ہے۔ نجران کے عیسائیوں کا وفد نبی علیہ السلام کی طرف آیا۔ وہ وفد 60 افراد پر مشتمل تھا، جس کے اندر 14 گھڑ سوار تھے، سواریوں پر تھے، باقی پیدل تھے، اور یہی 14 ان کے نمائندے تھے۔ اور ان 14 میں جو 3 تھے وہ خاص تھے، وہ سارے ان عیسائیوں کے بزرگ قسم کے لوگ تھے۔ ان میں سے ایک تھا امیر یا صاحب مشورہ، اس کا نام تھا عبد المسیح۔ امیر یا صاحب مشورہ، اس کا نام عبد المسیح تھا۔ دوسرا تھا وزیر، اس کا نام الابہم تھا۔ اور تیسرا علامہ، جس کا نام تھا ابو حارثہ بن علقمہ۔ یہ 3 ان کے بہت خاص بندے تھے۔ یہ قافلہ نجران کا نبی علیہ السلام کی طرف چلا، اور یہ جو 3 خاص تھے ان کے، روم کے بادشاہوں نے ان کو بہت سا مال دولت دیا ہوا تھا، بڑے بڑے اور عالی شان قسم کے گرجے عبادت گاہیں ان کے لیے بنائی ہوئی تھیں، اور زرق برق قسم کا یہ لباس پہنتے تھے۔ جب یہ نجران سے قافلہ روانہ ہوا تھا تو یہ حارثہ بن علقمہ اور اس کا بھائی کرز، یہ دونوں خچر پر سوار تھے، اور تیز رفتاری کی وجہ سے خچر کو ٹھوکر لگی تو یہ گرنے کے قریب تھے۔ تو جو کرز تھا اس کی زبان سے نکلا تعیس البعید، جو بعید ہے، دور ہے ہم سے، اس کی بربادی ہو، ہلاکت ہو، خرابی ہو۔ اور معاذ اللہ بعید سے مراد اس نے نبی علیہ السلام کو لیا۔ جب اس نے یہ کہا تو اس کے بھائی جو علامہ تھا ابو حارثہ بن علقمہ، اس نے کہا تعیست علیک امک، تیری ماں کی ہلاکت اور بربادی ہو۔ تو اس کرز نے آگے سے کہا ہے بھائی یہی مجھے کیوں کہا آپ نے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ابو حارثہ بن علقمہ نے کہا کہ وہ جو نبی جس نے اعلان نبوت کیا ہوا ہے، جس کی طرف ہم جا رہے ہیں، وہ اللہ کا سچا نبی ہے، جس کا ہم عیسائی مدتوں سے انتظار کر رہے ہیں، وہ وہی نبی ہے۔ تو آگے سے اس کے بھائی کرز نے کہا تو پھر اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے، اس کو مانتے کیوں نہیں، تسلیم کیوں نہیں کرتے اگر وہ برحق رسول ہے؟ تو ابو حارثہ نے کہا کہ روم کے بادشاہوں نے جو ہمیں عزتوں سے نوازا ہوا ہے، جو ان کی خدمات ہیں، اگر ہم اس رسول کو مان لیں تو ساری شان و شوکت ہماری چھین لی جائے گی، سب کچھ چھن جائے گا۔ ان باتوں کا اس کرز کے دل پر اثر ہو گیا، اور بعد میں یہ مسلمان بھی ہو گیا تھا، بعد میں وہ مسلمان بھی ہوا۔ بہرحال یہ قافلہ جب مدینہ میں پہنچا تو مسجد نبوی کے اندر یہ گئے، نماز عصر کا وقت ہوا، انہوں نے اپنے مذہب کے مطابق عبادت شروع کی اور بیت المقدس کی طرف
منہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو اشارے سے منع کیا، ان کو کچھ نہیں کہنا، ان کو کرنے دو، جو اپنے مذہب کے مطابق جو جس طرح منہ کیے ہوئے ہیں ان کو کرنے دو، ان کو کچھ نہیں کہنا۔ جب یہ فارغ ہوئے اپنی عبادت سے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، آ کر انہوں نے پہلے کہا کہ عیسیٰ خدا ہے، عیسیٰ خدا، یہ ان کا مکالمہ ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ اور اسی مکالمے کے بعد ہی پھر وہ آگے آتی ہے آیت مبالہ۔ اسی مکالمے کے بعد جب حضور نے ان کو دلائل سے سمجھایا یہ باز نہ آئے تو پھر اللہ نے فرمایا ان کو مبالے کا چیلنج کرو کہ یہ جو دلائل نہ مانے اس کو پھر مبالہ اس کے ساتھ کیا جائے۔ تو ان عیسائیوں نے کہا، جو بڑے تین تھے وہ تینوں بڑے حضور کی بارگاہ میں گئے اور جا کر کہنے لگے عیسیٰ خدا ہے، معاذ اللہ۔ یہ کہا، وجہ کیا ہے، دلیل کیا دی؟ کیونکہ عیسیٰ جو ہے وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، عیسیٰ بیماروں کو شفا دیتے تھے، ہاتھ لگاتے تھے تندرست ہو جاتے تھے بیمار، عیسیٰ مٹی کا پرندہ بناتے پھونک مارتے وہ زندہ ہو کر اڑ جاتا تھا، لہٰذا عیسیٰ خدا تھے۔ اور کبھی انہوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا تھے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں تھا، لہٰذا معاذ اللہ وہ اللہ کے بیٹے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ عیسیٰ تیسرا خدا تھا، تین میں سے خدا تین ہے، تیسرا خدا عیسیٰ تھا۔ اور اس کی دلیل کیا دی؟ اللہ نے قرآن پاک میں اکثر مقامات پر جمع کا صیغہ بولا ہے، اور عربی کے اندر جمع کم از کم تین پر بولی جاتی ہے۔ تو اگر اللہ ایک ہوتا تو پھر واحد کا صیغہ استعمال کرتا، اللہ نے اکثر جگہوں پر جمع کا صیغہ استعمال کیا، لہٰذا تیسرا خدا عیسیٰ ہے۔ جب یہ وہ باتیں کر چکے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وفد کے جو نمائندے تھے تین بڑے، ان سے کہا کہ تم اسلام قبول کر لو۔ وہ کہنے لگے ہم تو پہلے ہی مسلمان ہیں، ہم تو ہیں ہی مسلمان۔ فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو، اسلام اللہ کی اولاد ثابت کرنے سے روکتا ہے، اسلام جو ہے وہ تو اللہ کی اولاد ثابت کرنے سے روکتا ہے، اور تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی اولاد مان رہے ہو، لہٰذا تم جھوٹے ہو۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اچھا یہ بتاؤ کیا اللہ حی القیوم نہیں؟ اللہ حی نہیں، خود زندہ ہے، اوروں کو قائم کرنے والا ہے، پوری کائنات کا وہی محافظ ہے؟ کہنے لگا ہاں ایسا ہی ہے، اللہ خود زندہ ہے، پوری کائنات کو قائم کرنے والا ہے۔ فرمایا کیا اللہ ساری کائنات کو رزق عطا نہیں کرنے والا؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل، اللہ ساری کائنات کو رزق عطا کرتا ہے۔ فرمایا کیا کل من علیہ فان، اس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام شامل نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فنا ہونا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ صفات گنائی کہ اللہ جو ہے وہ تو زندہ ہے، اس کو تو موت نہیں آنی، وہ خود زندہ ہے، اوروں کو قائم کیے ہوئے ہے، تو یہ باتیں کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا ان اوصاف میں سے جو ابھی میں نے گینے ہیں اللہ تعالیٰ کے، تم خود تسلیم بھی کر رہے ہو یہ اللہ کے اوصاف ہیں، کیا ان میں سے کوئی وصف عیسیٰ علیہ السلام میں تھا؟ کہنے لگے نہیں، کوئی وصف نہیں تھا ان میں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ کائنات کی کوئی شے زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ سے مخفی ہے؟ انہوں نے کہا کوئی شے نہیں اللہ سے مخفی۔ تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ تو بتاؤ کیا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کل کائنات کا وسیع جو علم ہے وہ جانتے تھے یا اللہ کے بتانے سے چند باتیں جانتے تھے کہ تمہارا عقیدہ کہ وہ غیب بھی جانتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں وہ کل عالمین کا علم نہیں جانتے تھے، وہ تو اللہ کی صفت ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ماں کے شکم میں نہیں رہے، ماں کے رحم میں رہے؟ اور جس طرح باقی عورتیں اپنے بچوں کو جنم دیتی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا ہے۔ انہوں نے کہا بالکل ایسے ہوا ہے۔ تو فرمایا اگر ایسی باتیں یہ چیزیں تو خدا کی شان کے خلاف ہیں، لہٰذا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نہ خدا ہے، نہ خدا کا بیٹا ہے، نہ تیسرا خدا ہے۔ تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دلائل کو ایک طرف کر دیا، انہوں نے کہا ہم ان دلائل کو نہیں مانتے،
ہم ان باتوں کو نہیں مانتے۔ تو اللہ رب العزت نے اس نجران کے عیسائیوں کے اس حضور کے دلائل کو نہ ماننے پر اس سورت کی ابتدا سے لے کر 80 آیتیں اسی کے متعلق نازل کر دی کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دلائل کو نہیں مانا، اور انہی 80 آیات کے اندر وہ آگے آیت مبالغہ بھی آئے گی جس کے اندر حضور نے ان عیسائیوں سے مبالغہ کیا، اس کا ذکر آگے آئے گا۔ اول سے لے کر 80 آیتیں اللہ نے اسی مضمون کو، جو حضور نے ان سے سوالات کیے، جو حضور نے ان کو دلائل پیش کیے، ان دلائل کا بھی ذکر کیا، حضور کے ان سوالات کا بھی ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے بھی کچھ اضافی طور پر کچھ دلائل بیان کیے ان 80 آیات کے اندر۔ اور وہی جو حضور نے سوالات کیے، دیکھ لیں ان آیات کے اندر، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وحدہ لا شریک ہے، الحی القیوم، وہ خود زندہ ہے، باقیوں کو قائم رکھنے والا ہے۔ اسی طرح ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کائنات میں جو بھی زمین و آسمان میں شے ہے وہ اللہ سے مخفی نہیں ہے۔ اسی طرح پھر وہ رحموں کی شکل و صورت کے متعلق فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں کے رحموں کے اندر وہی اللہ ہے، جیسے چاہتا ہے وہ تمہاری شکل اور صورت بناتا ہے، وہ غالب ہے، وہ حکمت والا ہے۔ تو یہ سارے جو حضور کے دلائل تھے اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر بیان کیے۔ تو وہ عیسائی جب انہوں نے انکار کیا تو پھر ان کو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ آ جاؤ، پھر مبالغہ کر لو، تم اپنے آپ کو لے آؤ، میں اپنے آپ کو لے آتا ہوں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، میں اپنی عورتوں کو لے آتا ہوں، تم اپنے بچوں کو لے آؤ، میں اپنے بچوں کو لے آتا ہوں، اور مبالغہ کرتے ہیں۔ مبالغہ کیا؟ ہم لعنت بھیجتے ہیں، جو جھوٹا ہوا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ وہ پھر انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے آئے گی، اس آیت مبالغہ کے اندر اس کا سارا ذکر آئے گا کہ اس کا کیا بنا، مبالغہ ہوا یا نہ ہوا، اور کون سے افراد اس مبالغہ کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شریک ہوئے، اس کا انشاءاللہ آگے ذکر ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان آیات کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔